سلامتی کمیٹی واضح کر چکی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ سابق حکومت نے الزام تراشی سے دوست ممالک کو ناراض کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے ہیں، دشمنی کسی کے مفاد میں نہیں۔ معیشت انتہائی خراب ہے، ملک مشکل ترین موڑ پر کھڑا ہے، رونے دھونے کے بجائے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو بھی انتخابی اصلاحات کی دعوت دیں گے۔ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا آئینی حق ہے، کسی کو سڑکوں پر خون ریزی اور افراتفری کی اجازت نہیں دیں گے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ فواد چودھری کا جواب، کہا آئین منتخب وزیر اعظم کو آرمی چیف اور دیگر تعیناتیوں کا حق دیتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت ایسی تعیناتیوں کے خواب دیکھے گی تو ملک انارکی کا لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، صدر کو پورا احترام دینے کی کوشش کی مگر شاید ان کو پسند نہیں آیا۔ صدر نے کوئی کارروائی نہیں کی، گورنر نے بال صدر کی طرف پھینکی، وہاں ٹائم گزارا جا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز اسپیشل کورٹ میں پیش، وزیر اعظم شہباز شریف نے حاضری سے استثناء مانگا، سماعت 14 مئی تک ملتوی۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی۔ 3 بینچ ٹوٹنے کے بعد چیف جسٹس نے چوتھا بینچ بنایا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ اسی بینچ نے مریم نواز کی ضمانت منظور کی تھی اور نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ فواد چودھری کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے مقدمات پر عمومی تاثر منفی ہے، چیف جسٹس عدالت کے تاثر کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، کراچی سے خیبر تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کا جینا دوبھر۔ کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری کے وقت بھی بجلی غائب، شہریوں نے اندھیرے میں سحری کی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے شہری علاقوں میں 8 سے 9 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ کراچی میں ڈاکو راج، سچل کے مدارس چوک میں ہوٹل پر سحری کرتے شہریوں پر گولیاں برسا دیں، خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان ہوٹل پر لوٹ مار کے لیے پہنچے، شہریوں کے شور مچانے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ جامعہ کراچی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے قریب خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری۔ جامعہ کراچی میں آج تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آج کراچی پہنچیں گے۔ خودکش دھماکہ خاتون نے کیا، 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں موڑ پر کھڑی خاتون واضح شناخت شہری بلوچ کے نام سے ہوئی، زولوجی ڈپارٹمنٹ سے ایم فل کر رہی تھی۔ جامعہ کراچی کی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے، مرکزی دروازے پر لگے واک تھرو گیٹ ناکارہ نکلے۔ خاتون خودکش حملہ لفٹ لے کر موقع پر پہنچی، زمانہ طالب علمی میں بی ایس او میں شامل رہی۔ والد حال ہی میں بلوچستان سے گریڈ 20 میں ریٹائر ہوئے، شوہر اور بہن ڈاکٹر، بھائی ملازمت پیشہ ہیں۔ اب تک اس خاندان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کی ناظم الامور سے ملاقات، مجرموں کو سزا دلانے تک چین سے نہ بیٹھنے کی یقین دہانی، چینی صدر کے لیے خصوصی تعزیتی پیغام دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کی کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت، کہا شہریوں کے خلاف منظم طریقے سے تشدد کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ریاستی ستم کی شکایت کرنے والوں کو تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے حملوں سے نقصان صرف عام بلوچوں کا ہے۔ مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنا چاہیے ایسی خاتون جس کا مستقبل روشن تھا یہ قدم کیوں اٹھایا۔ ہوگا مداخلت ورسز سازش، اگر مداخلت ہے تو اس سے پہلے کنسپریسی ہوئی ہوگی۔ میٹنگ آف دا مائنڈز وہ پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اگر مداخلت ہے تو پھر کنسپریسی بھی ہے۔ مداخلت ہوئی ہے تو اس کا مطلب سازش بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سازش کی جاتی ہے،
एहतजाज एहसन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इमरान खान के मामले में ज़रूरत नहीं थी कि 5 जज रात को अदालत पहुंच जाते, कैदी वैन बुलाया जाना भी दुरुस्त नहीं था। इलेक्शन कब होंगे ये फैसला कोई और ही करेगा, जिसने इलेक्शन का फैसला करना है उसकी बुनियाद भी बना लेगा। इमरान खान एक ताकत के तौर पर आए हैं, इसलिए नून लीग पीपी का इत्तेहाद चलेगा। ये बिल्कुल वही बात है जो हम में से बहुत से लोगों ने कही है। बैरूनी मुदाखलत तब होती है जब साजिश को अमली जामा पहनाना होता है। शेरी मजारी का एहतजाज एहसन की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल, कहा क्राइम मिनिस्टर मकामी हिमायती और बदमाशों को मालूम है वो सब इसका हिस्सा हैं। इस मामले पर अब अपनी मर्जी की तशरीह की जा रही है। आखिरी मिनट तक मिन्नतें करता रहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकल जाओ, मेरी हुकूमत मत गिराओ। भी जब बात ना बनी तो झूठे साजिशी खत का ड्रामा ले आया। कारकर्दगी का खाना खाली हो तो साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। मरीम नवाज कहती हैं, कल तक ये कहता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, अब रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर मेरी हुकूमत खत्म कर दी। इलेक्शन से वो डरता है जिसको नकल करके पर्चा पास करने की आदत पड़ गई हो। फरूख हबीब का जवाब, कहा मुसलसल झूठ बोलने पर मरियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। वोट को इज्जत देने वालों ने किसको इज्जत दी, बूट पॉलिश करके कैसे ये लोग इक़्तिदार में आए, सबको पता है। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम सफदर ने एक और झूठ बोला कि खातून अव्वल की बेटी की शादी पर सरकारी जहाज और वसाइल इस्तेमाल हुए। आप लोगों को सब अपनी तरह के चोर लगते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के साथ बतौर वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद आज बतौर वज़ीर ख़ारजा ओहदे का हलफ उठाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, एक शख्स की अना ने मुल्की इदारे मुतनाज़ बना दिए, आइन के साथ खेल खेला, ऐसा नहीं हो सकता कि आइन तोड़ने वाले को सज़ा ना दी जाए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान। कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता, वो नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, इस पर एतमाद नहीं। कारकुनों को गली महल्लों में जाकर आवाम को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की सूबाई और ज़िले दफातर के बाहर एहतजाज, साबिक़ वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस ने कारकुनान को इलेक्शन कमीशन जाने से रोक दिया। PTI का नादरा चौक पर ही एहतजाज।